اللہ گرامی، یہ مشہور ترین آیت کریمہ ہے اور اس سلسلے میں میں پہلے بھی کافی مجالس آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ وہ آیت ہے کہ جو بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کے سین تک پورے قرآن کو بیان کرتی ہے۔ پورے قرآن کا نام الاسلام ہے، اسلام کے قانون کا نام قرآن ہے۔ دین جزا و سزا کے قانون کو کہتے ہیں، دین جزا و سزا کے قانون کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو دین فطرت بنایا ہے۔ پیغمبر سے کہا گیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنے چہرے کو دین حنیف کی طرف رکھو۔ حنیف نام نہیں ہے، حنیف نام ہے باطل سے بچ کر حق کو حنیف کہا جاتا ہے، جس میں کہیں باطل کا گزر ہی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کا نام آج حنیف بھی ہے، یعنی وہاں باطل کا کوئی گزر نہیں ہے، حق کا نام دین ہے۔ اور اس دین کو کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے جس دین کو اسلام بنا کر پسند کیا ہے، اس کے سارے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے مطابق بنائے ہیں، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اب ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ملائکہ کے پاس ایک چیز ہے اور حیوان کے پاس ایک چیز ہے۔ جو چیز حیوان کے پاس ہے اسے خواہش کہتے ہیں، شہوت کہتے ہیں، جذبات کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں لفظ شہوت غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں لفظ شہوت خواہش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خواہشات۔ دوسری چیز جو ملائکہ کے پاس ہے وہ فقط عقل ہے، ان کے پاس خواہش نہیں ہے، شہوت نہیں ہے۔ انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے دونوں چیزیں عطا کی، عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے، خواہش بھی دی ہے۔ اب انسان ایک بات یاد رکھے، خواہش اور شہوت ہمیشہ عقل سے ٹکراتی ہے، عقل سے ٹکراتی ہے۔ خواہش چاہتی ہے کہ آزاد رہے، عقل کہتی ہے کہ پابند رہے۔ عقل کہتی ہے کہ پابند رہے، خواہش کہتی ہے کہ آزاد رہے۔ لہذا عقل فطرت کے تقاضوں کے مطابق چلانا چاہتی ہے اور خواہش نئے نئے طریقے ایجاد کرنا چاہتی ہے۔ مثلا کچھ خواہشات وہ ہیں جو جائز ہیں اور کچھ خواہشات وہ ہیں جو حرام ہیں۔ مثلا انسان تھک جائے، سونے کی خواہش، یہ فطرت ہے، یہ غلط نہیں۔ بھوک لگتی ہے، کھانا کھانے کی خواہش، یہ فطری چیز ہے۔ انسان پیاس لگتی ہے، پانی پیے، یہ خواہش ہے، فطرت نہیں، یہ خواہش ہے کہ انسان کو پیاس لگتی ہے پانی پیے گا، دھوپ لگتی ہے سائے میں بیٹھے گا۔ یہ ساری چیزیں خواہشات میں ہیں انسان کی۔ بس ایک بات یاد رہے کہ یہ خواہشات پورا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے، لیکن پانی کی جگہ شراب پیے یہ گناہ ہے، حلال گوشت کی جگہ حرام گوشت کھائے یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ خواہش تو پوری کرنی ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ حلال طریقے سے کرو، حرام طریقے سے نہیں۔
انسان کی چاہتیں کہتی ہے کہ تھوڑا سا آزاد ہے. اسی لیے شعراء کرام نے بھی بڑی اس کے اوپر مشورے کیے کہ سلام پڑھے آواز بلند محمد علیہ محمد علیہ وسلم. یہ بات طے کہ پاسبان عقل انسان کے ساتھ ساتھ رہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. پر جب تنہا چھوڑے گا تو گمراہی میں جائے گا. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں نماز نبی علیہ السلام کے پیچھے اچھی لگتی ہے اور کھانا معلوم کتنے دسترخوان پہ اچھا لگتا ہے. نماز علی کے پیچھے اچھی لگتی ہے، یہ فطرت ہے. اور کھانا حاکم کے دسترخوان پہ کھاتا ہے، یہ خواہش ہے. کیونکہ علی علیہ السلام کے پاس کھائے گا اس کو وہ عیاشی نہیں ملے گی جو عیاشی یہاں پر. لہذا جنہوں نے خواہشات پر عمل کیا، عقل کو چھوڑ دیا، قرآن مجید نے انہیں بتایا کہ یہ حیوانات سے بدتر ہیں. اور جن لوگوں نے عقل پر کام کرتے ہوئے خواہشات کو دبا کے رکھا وہ فرشتوں سے افضل ہے. لہٰذا انسان کو اللہ نے ملائکہ اور حیوان کے درمیان میں رکھا ہے. اگر یہ صرف خواہشات پر عمل کرے اور عقل کو چھوڑ دے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اگر یہ عقل سے کام لیتے ہیں ملائکہ سے بھی افضل ہے. اللہ بھیجتے باوجود محمد علی محمد. یہ دونوں چیزیں اللہ نے انسان کو بتائی اور خلق کر کے کہا کہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو خلق کر کے سبیل رستے کی ہدایت کر دی ہے. اب یہ چاہے شکر گزار بن جائے یا ہمارے رستہ چھوڑ کر کافر بن جائے. یہ دونوں چیزیں اس کے بعد ہیں. اب میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قانون فطرت کو مفتیوں نے توڑا، ملاؤں نے توڑا، دنیا کے خود ساختہ اماموں نے توڑا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے فرقے بنتے چلے گئے. اگر یہ رہتے فطرت کے مطابق تو امامت علی کی ماننا پڑتی، لیکن جانتے تھے کہ وہ علی جو فطرت کے خلاف نہیں چل سکتا، جو یہ اعلان کرتا ہو کہ اگر ڈیوٹی کے منہ میں جو کا چھلکا ہو جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی علی ظلم کر کے اس سے وہ چھلکا چھین نہیں سکتا. اب میں بہت ساری چیزیں بتاتا ہوں. اس لیے مسلمانوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات میں تحریف کی. لفظوں میں تو تحریف نہیں کر سکتے، معانی اور مفاہیم میں تحریف کی تاکہ اپنی خواہش کے مطابق دین بنا سکیں. آج مسلمانوں کی فقہ، مسلمانوں کے عقائد 90% سے زیادہ قرآن کے خلاف ہے. 90% سے زیادہ قرآن مجید کے خلاف. مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کسی بھی ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک یہ کہ یہ ہمارے اظہر صاحب بھی جانتے ہیں، یہ ابھی تازہ اپنے باپ دادا کے رستے پر آئے ہیں. یہ میں ڈھیر توفیق سے ہوں، اور جو لوگ ادھر سے ادھر آئے ہیں انہیں پڑھایا گیا ہوگا ایمان مفصل اور ایمان مجمل. پڑھایا جاتا ہے ایمان مفصل اور ایمان
معنی مفصل ہے کیا ہے یہ؟ اس کے آخر میں کہا جاتا ہے خیر ہی بشر ہی من اللہ تعالی. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ خیر بھی اللہ کی طرف سے اور برائی بھی اللہ کی طرف سے. یہ پڑھایا جاتا ہے نہیں پڑھایا جاتا؟ یہ باقاعدہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے. دیکھیے یہی وہ تحریف ہے دین اسلام کی فطرت میں جس کی وجہ سے آج مسلمان بے راہروی کا شکار ہے، دین کے خلاف چلنے پر تیار ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ چنگائی برائی بھائی اللہ نے پسند ہے. لیکن کیا آپ یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ اگر خیر اور برائی دونوں اللہ کی طرف سے ہے تو پھر عدالتیں کیسی، تھانے کیسے، جنت و جہنم کیسی؟ جب خود کرا رہا ہے برائی. یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے دونوں راستے بتا دیے. برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. اب یہ مرضی ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہدایت والا کام کرے یا ہمارا راستہ چھوڑ کر برائی کا کام کرے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا میں کتنے لوگ برائی کرتے ہیں؟ کچھ برائیاں تو وہ ہیں جو اب معاشرے میں وہ ایسی عام ہو گئی ہیں کہ لوگ اسے عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں. جیسے شراب پینا، چرس پینا، بھنگ پینا، یہ عام ہو گئی. لیکن اس کے علاوہ بہت ساری برائیاں ہیں. انسان کو برائی ہمیشہ چھپ کر کرتا ہے. اگر کسی نے کوئی برائی کرنی ہے تو سب کے سامنے نہیں کرے گا. ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ایسی ہیں جس کو ہم بطور ثواب استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی وہاں پر ہمارا عالم آ جائے تو ہم فوری طور پہ اسے بند کر دیتے ہیں. وہاں پر کوئی معتبر سید آ جائے ہم فوری طور پہ وہ کام بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام بزرگوں کے سامنے نہیں ہو سکتے، علماء کے سامنے نہیں ہو سکتے. تو بس عزیزان گرامی، جب یہ نظریہ ہے آپ کا کہ کوئی بھی کام جو آپ اپنے کسی بزرگ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ امام کے سامنے کیسے کریں گے، اللہ کے سامنے کیسے کریں گے، رسول کے سامنے کیسے کریں گے؟ یہ عقیدے کو کمزور کیا گیا نا کہ اگر میں چار دیواری کے اندر آ گیا، دروازے بند کر لیے، اب میں تو چاہے کروں اس لیے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہی عقیدے کی خرابی ہے. دروازہ بند کرنے کے بعد بھی تجھے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے اور امام بھی دیکھ رہا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. کہہ دو ان سے کہ تم عمل کرو. جب تم عمل کرتے ہو تو عمل کے دوران تمہیں ایک اللہ دیکھتا ہے، ایک اس کا رسول دیکھتا ہے، والمؤمنون اور زمانے کے امام دیکھتے ہیں. پیغمبر سے پوچھا گیا یہ المؤمنون کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد میرے والا جانشین ہے جس کا پہلا علی ہے اور آخری مہدی ہے. اگر امام پردے عیبت میں بھی ہو تو ہم تو نہیں دیکھ پائیں گے اسے، لیکن وہ ہمیں دیکھتا ہے. بس جب یہ عقیدہ ڈیولپ ہو جائے، جب یہ عقیدہ مستحکم ہو جائے کہ میں کہیں بھی اللہ رسول اور ائمہ معصومین سے نہیں چھپ سکتا تو برائیاں تو ختم ہو جائیں گی. کم سے کم وہ تو برائی نہیں کرے گا جو اللہ اور رسول اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے. یہ تین چیزیں وہ نہیں کرے گا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے، امام دیکھ رہا ہے. تاریخ صحیح پڑی ہے. چھٹے امام کے بعد شام سے تو آدمی چلے، ایک مومن تھا، ایک منافق تھا.
کہ جو پوری کائنات پر نظر رکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اسے بنایا ہی اس لیے کام ہے کہ وہ دنیا کی نگرانی کرے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو خدمت کر دوں، وہ کہنے لگا تم لوگ جو شیعہ ہو اسی طریقے سے اپنے ائمہ کو پڑھاتے ہو۔ یہ سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ جب مدینے میں پہنچے تو رات کو انہوں نے مہمان خانے میں، جس کو آپ کہتے ہیں گیسٹ ہاؤس، اس کو سرائے کہا جاتا ہے، وہاں جا کر قیام کیا۔ سرائے میں قیام کر کے صبح کو اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے نجس کیا، منافق میں تھا۔ ابھی مومن کے ساتھ چلا امام کی بارگاہ میں، جیسے ہی حرم سرا کے دروازے پر پہنچا، جیسے ہی حویلی کے دروازے پر پہنچا، ابھی قدم اٹھا کر اندر رکھنا چاہتا تھا کہ امام کی آواز آئی کہ لوگوں کو زیبا نہیں کہ وہ ہمارے محمد کی بارگاہ میں نجس حالت کے اندر سلوات بھیجے آواز بولے محمد والے۔ وہ وہیں سے واپس پلٹا اور جا کے اس نے غسل کیا، غسل کر کے امام کی خدمت میں آیا۔ یہ بتانے کے لیے میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ جس امام سے آپ کی طہارت اور اجازت نہیں کر سکتی، اسی لیے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو امیر المومنین علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہلا خطبہ جو علی علیہ السلام کے جانشین اور امام حسین کے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے دیا، کہنے لگے کوفے والوں، ہمیں غریب نہ سمجھنا، ہمیں فقیر نہ سمجھنا، ہمیں حقیر نہ سمجھنا، ہمیں لاچار و نادار نہ سمجھنا، ہم امام وقت ہیں۔ میں حسن مصطفیٰ اگر چاہوں تو کوفے کو شام کر دوں اور شام کو کوفہ کر دوں۔ یہ سن کر ایک منافق جو دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا حسن اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو، ایسی باتیں کہو جو کر سکتے ہو۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا اور کہا تم عورت ہو کر مردوں میں کیسے آ گئی؟ بغیر اجازت کے آئی ہے یا اجازت لے کے آئی ہے؟ اب جو اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی جنس بدلی جا چکی تھی، جنس تبدیل ہو چکی تھی، اٹھی اور بھاگی۔ اسی لیے خطیب کہتے ہیں محفل میں آیا تھا اور محفل سے گئی تھی۔ اب میں آپ کے سامنے آیت پوری پڑھتا ہوں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں آتی، اس نے جسے جو کچھ بنایا ہے وہی بنایا ہے۔ مرد بنایا ہے تو مرد بنایا ہے، عورت بنایا ہے تو عورت بنایا ہے، گھوڑا بنایا ہے تو گھوڑا بنایا ہے، گدھا بنایا ہے، اونٹ بنایا ہے۔ جس چیز کو جو چاہا بنایا، اعلان کیا ربوں کا یخلق ما یشاء ویختار، تیرا رب جو چاہے خلق کرے اور جسے چاہے چن لے، جسے چاہے چن لے۔ تو اللہ کے نبی یہ جو مولا نے کہا کہ تم مرد عورت ہو کر کیوں آئی، یہ اس لیے نہیں کہ حسن مصطفیٰ کوئی اللہ ہو گئے، نہیں خالق ہو گئے، نہیں، انہیں اللہ نے اپنی حجت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صدیق ہے، صدیق کا زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ ہوتا ہے جیسا کہتے ویسا ہو جاتا ہے، جیسا کہتے ویسا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پہلے دے چکا ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہنا کہ کل تمہارے کپڑے درزی لائیں، کل تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ درزی کو کپڑے دیے تو نہیں تھے،
جی یہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے. حجت کو پہچانوانے کا کل میں نے عرض کیا تھا کہ وجہ اللہ کا چہرہ یعنی اللہ کی پہچان ہے. یہ اللہ کی پہچان ہے. اللہ نے بھیجا ہی اس لیے تاکہ دنیا ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے, خدا کی شناخت بن کر آئے, خدا کی پہچان بن کر آئے. بس میرے دوستو یہ جو ہے لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں آتی, لیکن جب وہ چاہے تو یہ تبدیلی بھی آتی ہے. کیسے آتی ہے؟ نافرمانی کرنے والوں امتوں نے نافرمانی کی اللہ کی. کسی کو اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین, ذلیل بندر بن جاؤ. کیا کرو؟ انسان سے بندر بنے, ریچھ بنے, سور بنے اور بہت سارے جانوروں کی شکلوں میں تبدیل ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصیت پروردگار کی بنیاد پر ہے. یہ معصیت پروردگار کی وجہ سے آج جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں اور ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ان گناہوں کا, جن گناہوں کی وجہ سے گزشتہ امتیں تباہ و برباد ہوئی اور ان کی جنسیں تبدیل ہوئی, اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں کہ ما کنت معذب, ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے, وانت فیہم, اور تو ان کے درمیان میں. تو آج رسول خدا تو ظاہر سے طور پر دنیا میں نہیں ہے. اللہ نے پھر عذاب کیوں نہیں کیا؟ یہ بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر نہ ہوتا کوئی محمد جیسا, یہ کائنات الٹ کے پلٹ ہو جاتی ہے پردہ نعمت میں, جس کے لیے معصوم نے فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, اوسطنا محمد, ہمارا درمیانی بھی محمد ہے, کلنا محمد, سب کے سب محمد ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں محفوظ رہے کہ اللہ نے نظام ہدایت میں امامت کو رکھ دیا. آج مسلمان عام طور پر بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, لیکن وہ سوچ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے بخشے جائیں گے, روزہ رکھیں گے بخشے جائیں گے, عمرہ کر لیں گے بخشے جائیں گے, حج کر لیں گے بخشے جائیں گے. یہ نظریہ اسماعیلیوں کا ہے, یہ نظریہ عیسائیوں کا ہے. ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ چرچ میں ایک جگہ بنی ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈارک روم. اس میں منہ ڈال کر عیسائی اپنے سال بھر کے گناہوں کو بیان کرتا ہے. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. پھر اس ڈارک روم میں کچھ پیسے ڈالتا ہے, اس کی قیمت ڈالتا ہے کہ اس کام کی اتنی قیمت ہے جو وہ کہتے ہیں کہ سال بھر کے بعد گناہ معاف ہو گئے. یہ مسلمانوں نے سوچ رکھا ہے کہ سال بھر سود کھاؤ, رشوت کھاؤ, حرام کھاؤ, اور اس کے بعد سال میں ایک مرتبہ رمضان المبارک میں مسجد کے اندر افطاری بھیج دو, محرم میں ایک دو چار دیں گے نیاز کیوں اتار دو سو کے نام. یاد رکھیے گا ایک بات طے ہے, حسین علیہ السلام کا رستہ کٹن رستہ ہے. آج کی رات امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا دربار میں, ولی کی خبر دی گئی. میں پوری تفصیل سے نہیں پڑھتا, آپ تفصیل سے کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. امام علیہ السلام جب گئے تو 18 بنی حیثیت ساتھ گئے تھے. امام نے کہا تھا کہ میں
علم امامت سے جانتا ہوں کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا دشمن کے نظر میں اکیلا نہیں بھیج سکتی، پر تو بڑا تری جواب بھیجے محمد والا امام نے سب کو باہر کھڑا کیا، خود اکیلے اندر گئے، کہا کہ اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں زور سے بولوں گا اور تم اندر آ جانا۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام اندر گئے، ولید نے حاکم شام کے مرنے کی اطلاع دی اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں پیغام ملا ہے کہ ہم آپ سے یزید کے وقت کے لیے بیعت ہیں، لعنت اللہ علیہ۔ امام نے فرمایا آپ کے وقت میں تمہیں اندھیرے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا، اس بات کا جواب کر دوں گا۔ مروان ملعون دربار میں بیٹھا وہ وضو کر رہا تھا، اس نے وضو کرتے کرتے ولید کو اشارہ کر کے کہا مسا کرتے وقت، آج تک مسلمان اس سنت پر قائم نہیں، یہ مروان کا کام ہے، سر کا مسا کرتے وقت اس نے اشارہ کیا کہ گردن اتار دے۔ امام علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، کہا اے بدکار عورت کے بیٹے، تو اس نے بھی گردن اتارے گا؟ امام کی آواز بلند ہوئی اور دروازہ جناب عباس علیہ السلام نے ٹھوکر مار کے کھولا، دربار بے نیام تھی، کہنے لگے کس نے گستاخی کی؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ امام یہ کہہ کے واپس پڑھتے مثلی لا یبایع مثلک، مثلی لا یبایع مثلک، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے نام لینا بھی پسند نہیں کیا، نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، ظلم ہوا، سب نے دیکھا، اب یزید کو بچانے والوں نے یہ جو نظریہ قائم کیا نا، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے۔ آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اس سے بڑا جھوٹ کائنات میں کون سا ہو؟ کہاں لکھا نہیں ہے؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں ہے وَلَا تَسْقُطْ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی طرف سے گرتا نہیں مگر اللہ جانتا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں گرتا، سوکھ جانے کی وجہ سے گرتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں، اللہ کی مرضی نہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ یہ اسی لیے کہا گیا تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، اللہ کی مرضی تھی، اسی لیے یہ نظریہ قائم کیا گیا۔ اور جب یہ نظریہ قائم کیا گیا، آج تک مسلمان اس نظریے پر قائم ہے، اسی نظریے پر یزید کی بحث بھی کرتے ہیں اور یزید کو اچھا بھی کہتے ہیں، تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں، آیت پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے بارہ سنی ہوگی آپ نے، پروردگار عالم اعلان کرتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء کی آیت ہے کہ جو بھی شخص قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر، وہ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جان بوجھ کے قتل
قتل کرے گا اور جزاؤ جہنم، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، خالداً فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، غضب اللہ علیہ ولعنہ، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا، لعنت بھی ہوگی، اور اس کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ یہ قرآن ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ مومن کو قتل کرنے والا عام مومن کو، تو جس نے سرکار جوانہ نے جنت کو قتل کیا ہو وہ جنت چلا جائے گا۔ تو کہتے ہیں، اب آپ دیکھیں تحریف قرآن، ترجمہ قرآن، کہتے ہیں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں سزا دوں گا، یہ معافی دلوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ثابت کرو کہ یزید گناہگار ہے یا مجرم ہے، اس لیے کہ گناہگار اور ہے، مجرم اور ہے۔ گناہگار وہ ہے جس نے بندے نے اللہ کی کوئی معصیت کی ہو، نماز چھوٹ گئی گناہگار ہے، روزہ چھوٹ گیا گناہگار ہے، حج چھوٹ گیا گناہگار ہے، لیکن کسی کا حق کھا گیا، یہ مجرم ہے، گناہگار نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کیا کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، لیکن ان من المجرمین منتقمون، ہم گناہگاروں سے نہیں مجرموں سے انتقام ضرور لیں گے۔ چلو بیٹے محمد بن محمد والے یہ مجرموں کو بچانے کے لیے مولوی نے کہا۔ پھر اس کے بعد پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہے مولوی، کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ نے اعلان کیا ہے، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اگر وہ سزا نہ دے تو تم کیا کرو گے؟ تو ہم نے کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو اعلان کیا ہے لا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ اللہ بھیجے بابا سے محمد والے بس پھر دوستوں بات تمام ہونے جا رہی ہے۔ یہ جو مسلمانوں نے معانی قرآن میں تحریف کی ہے، اس کی سزا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکم دینا، 3 آیتیں ہیں قرآن مجید کی۔ اللہ نے فرمایا ومن لم يحكم بما امر الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما امر الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما امر الله فاولئك هم الفاسقون۔ سورہ مائدہ میں 3 آیتیں موجود ہیں۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق حکم نہیں دیتا، اپنی مرضی سے حکم دیتا ہے، کیا ظالم ہے، کافر ہے اور فاسق ہے۔ تو جسے اللہ ظالم اور کافر اور فاسق کہے تم اسے امیر المومنین کے خاطر میں بناتے ہو، وہ تو مومن بننے کے قابل نہیں ہے، امیر المومنین تو دور کی بات۔ سبا بھیجے بابا سے محمد والے محمد بس میرے دوستوں، پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی آپ کے سامنے۔ بتانا یہ ہے آج ہمارے ممبروں سے بعض جہلا اس قسم کا اعلان کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو جب مان لیا اور اداکاری کر لی، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکات کی، نہ برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، جو چاہے کرو، اس لیے کہ تم حسین